ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں، یعنی جو غیر اسلامی باتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی باتوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، نیک اعمال اختیار نہیں کرتے، ان کی زندگی کا مقصد، مطلوب اور مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کو تو اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد یہ نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ بس دنیا میں ہم جو ہے نا، جائز ہو ناجائز ہو جو بھی ہو، بس اپنی مرضی کے کام کریں، ہم کھیل کود کریں اور مطلب دولت بھی کمائیں تو جائز ہو ناجائز ہو، اور سوشل میڈیا بھی کریں تو اس میں ہر طرح کا گند بلا بھی دیکھ لیں، بد نظری کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رضا مد نظر نہیں ہوتی، تو اللہ سے غافل کرنے والے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی یعنی ان کاموں کے ذریعے پھر اور لوگوں کو بھی رستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پھر دوست وہی بنتے ہیں جو ان کی باتوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ آپ نے نیک لوگوں کو دوست بنانا ہے، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ برائی کا اثر آپ پر نہ پڑے۔ تو اب جو بری باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے غافل کرنے والی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں وہی آئے گا جو کہ اسلام پر عمل نہیں کرے گا۔ جو اسلام پر عمل کرے گا وہ برے لوگوں کی باتیں نہیں سنے گا، بری چیزیں نہیں دیکھے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ پھر ایسے لوگ یعنی دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، نیک لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تحقیر و تذلیل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایسے خبیث الفطرت اور بد عمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے، نیک لوگوں سے بھی نفرت کرنا، دین سے بھی نفرت کرنا، دین کا بھی مذاق اڑانا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اولئک لہم عذاب مہین، جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو بعض لوگوں کو تو دنیا میں بھی عذاب ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو دنیا میں اگر نہ ہو تو انہیں مرنے کے بعد لازمی عذاب ہوتا ہے۔ اور دنیا میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بیماریاں بھیجتے ہیں نا، چھوٹی موٹی بیماریاں بھیج دیتا ہے، چھوٹے موٹے عذاب بھیج دیتا ہے، چھوٹی موٹی تکلیفیں بھیج دیتا ہے، تاکہ بندے کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہو کہ یہ تو دنیا تو ناپائیدار ہے، اس میں تو تکلیفیں مل سکتی ہیں، بڑا چھوٹا عذاب مل گیا، چھوٹی بیماری مل گئی تو بڑی بھی مل سکتی ہے، میں مر بھی سکتا ہوں، حساب کتاب ہوگا کیا ہوگا، یہ اس طرح کے خیالات انسان کے دل میں تاکہ پیدا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے، لیکن ظاہر ہے بعض لوگ ہدایت پا لیتے ہیں ان تکلیفوں سے، بعض نہیں پاتے اور ویسے ہی بدعمل رہتے ہیں۔ تو جو دنیا میں بعض لوگوں کو عذاب ملتا ہے، بعض کو نہیں ملتا، جن کو نہیں ملتا پھر ان کو ظاہر مرنے کے بعد تو لازمی عذاب ملے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی یہ جو اللہ سے غافل کرنے والی باتیں کرتا ہے، ان کے پیچھے پڑتا ہے، یعنی کہ دنیا کی باتیں کرتا ہے اور دین سے نفرت کرتا ہے، دینی لوگوں سے نفرت کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، نیک اعمال اختیار نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی انہیں تبلیغ کی جاتی ہے، دین کی باتیں کی جاتی ہیں، قرآن کی باتیں کی جاتی ہیں، حدیث پیش کی جاتی ہے، تو وہ پورے تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہیں سنا ہی نہیں۔ یعنی اس کا تکبر اتنا ہوتا ہے کہ وہ تکبر سے منہ موڑتا ہے اور کہتا ہے، یعنی کہ یوں شو کرتا ہے میں نے تو سنا ہی نہیں، مجھے تو پرواہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، اگنور کرتا ہے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، یوں شو کرتا ہے جیسے میں نے تو سنا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، فبشرہ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ اسے دردناک عذاب پہنچے گا جب وہ مر جائے گا، چاہے وہ مرنے کے بعد حساب کتاب کے دن پر اعتبار ایمان یقین نہ رکھتا ہو، تب بھی اسے عذاب پہنچے گا۔